کراچی میں آئے عاشقان رسول سے ملاقات۔ حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے ملاقات کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ غوثیہ مسجد اوڈی ویلز لسبن میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے عظمت و شان مصطفیٰ کے عنوان پر سنت بھرا بیان کیا۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، ہزاروں عاشقان رسول کی شرکت، اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات۔ امریکہ، یو کے اور یورپ سمیت نیپال اور دیگر ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات، مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت، مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 13 اگست 2026 کو رات یوم آزادی کی مناسبت سے ہونے والے مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ و اساتذہ کرام اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جبکہ ملک کے دیگر شہروں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ مدنی مذاکرہ دیکھا گیا۔ پیر کامل سنتوں کے عامل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے آزادی کی نعمت کے موضوع پر عاشقان رسول کو ملفوظات ارشاد فرمائے اور انہیں اس موقع پر خرافات سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ٹریفک قوانین توڑنا، قطار کا خیال نہ رکھنا، جگہ جگہ کچرا پھینکنا اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت کرنا بظاہر چھوٹی باتیں لگتی ہیں، کیا قوموں کی اصلاح کا آغاز ایسی روزمرہ عادتوں کی اصلاح سے بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ اپنے گھر پہ کچرا پھینکتے ہیں تو اپنے کو اچھا نہیں لگتا، ہم کسی کے گھر پہ پھینکتے ہیں تو یہ کیسے؟ حدیث پاک میں کہ مومن وہ ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ہم تو دوسروں کو خواہ مطلب دینے کے پریشان کرتے ہیں، پسند تو بات کی بات ہے۔ کئی ایسے ہم کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جیسے ٹریفک کا شروع میں کہا، تو ٹریفک کا یا یہ کچروں کا سارے جو نظام ہے نا ہمارے لیے باقی ہمارا فائدہ ہے۔ کچرے کی بھی ادھر ادھر ہم پھینک رہے ہیں، ان کا تعفن، ان کی بدبو، مچھر یہ وغیرہ اسی سے تو عام طور پر اٹھتے ہیں، گندگیوں سے۔ وہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ تو ہم ہی کو تو ہوتا ہے نقصان، ہم لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ قوانین اس طرح کے بہت سارے ہیں جن میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، وہ اس کو اپنانا چاہیے۔ اور بعض قوانین ایسی ہے کہ ہمارا ویسے پرسنل اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ان کو بھی توڑنا نہیں چاہیے کہ مجموعی طور پر اس میں بھی نقصان ہوتا، جہاں تک وہ قانون شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا بھلا، ہمارے وطن کا بھلا، قوم کا بھلا، ملت کا بھلا، بہت سارے اس میں بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر قانون نہ ہو تو جس کو لا قانونیت، پھر تو بالکل ہی وہ تو سب کچھ مطلب ختم ہو جائے، اس لیے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے میں نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے، جبکہ شرکاء نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگلی خبر دیں گے آپ کو۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے 12 اگست 2026 کو بدھ بعد نماز عصر فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جن میں مختلف شعبات کے ذمہ داران، طلبہ کرام اور مقامی عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے نوازا۔ اسلامی بھائیوں نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کے بعد اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، خلیفہ
سنت اے خلیفہ امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت تجھ پر ہو رب کی رحمت اے خلیفہ امیر اہل سنت اے خلیفہ امیر اہل سنت اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا. جب بھی الحمدللہ جانشین اتار کراچی میں ہوتا ہے، کراچی والے کے لیے تو چاہیے کہ وہ جب بھی جانشین ملاقات کریں تو آپ بھی انشاءاللہ جانشین اتار کی ملاقات کی سعادت حاصل کریں. بہت ہی اچھا لگا الحمدللہ. خلیفہ امیر علیہ السلام کی انداز شفقتیں بہت اچھی لگی الحمدللہ. جانشین امیر سنت نے مجھے رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول بھی عنایت فرمائے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے ہم علم دین حاصل کریں گے اور انشاءاللہ الکریم 12 ماہ کے سفر میں بھی انشاءاللہ جائیں گے، کورس بھی کریں گے. الحمدللہ میں نے امیر علیہ سنت کے شہزادے سے مدینہ پاک کی حاضری کی عرض کری اور مجھے تحفے میں بریلی سے مدینہ رسالہ بھی ملا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دنیا میں ہمیں امیر علیہ سنت جیسی شخصیت ملی ہے. اللہ کے نیک ولی سے ہمیں حاضری کا شرف ملتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ ان کے فیض و برکات لیں. مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک پرتگال سے آپ کو خبر دیں جہاں غوثیہ مسجد اوڈی ویلز لسبن میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے عظمت و شان مصطفیٰ کے عنوان پر سنت بھرا بیان کیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. یورپی ملک پرتگال کے سٹی لسبن کے علاقے اوڈی ویلز میں قائم غوثیہ مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت 8 اگست 2026 کو عظیم الشان ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں پرتگال کے مختلف مقامات سمیت دیگر یورپی ممالک سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے سنت بھرے اجتماع میں شریک ہوئے. سنت بھرے اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت شریف سے ہوا اور پھر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے عظمت و شان مصطفیٰ کے عنوان پر سنت بھرا بیان کیا. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے لواء الحمد کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ذکر کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرم ہو جائے. اعلیٰ حضرت اس جھنڈے کی طرف بیان کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تمنا کو ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ اس جھنڈے کے نیچے مجھے جگہ ملے، میں جھنڈے کے پاس آپ کے قدموں میں حاضر ہوں اور وہاں پر میں یا رسول اللہ آپ کی تعریف اور آپ کی نعتیں سنا رہا ہوں. دوران بیان نگرانی شورا نے شرکاء اجتماع کو توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کا ذہن دیتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنے اور دیگر کو بھی دعوت دے کر اپنے ہمراہ سنت بھرے اجتماعات میں لانے اور دیگر دینی کاموں میں مصروف کرنے کا ذہن دیا. جبکہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی. اجتماع کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی نگرانی شورا سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. 2 اگست 2026 کو جامع مسجد انوار مدینہ تحصیل پھالیاں ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان میں عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر سنت بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مفتی محمد حسان اتاری نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ بیان کی. دوسری جانب مفتی حسان اتاری نے جامع المدینہ گجرات پنجاب پاکستان کا وزٹ کیا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد. دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد. کتنوں کو عالم ہے بنایا، کتنوں کو حفاظ، کتنی مساجد دنیا بھر میں تو نے کیا بات. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا عطاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل پیش آنے والے واقعات پر سنت بھرا بیان فرمایا اور شرکاء کو جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی. اجتماع میں ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد امجد قادری اپنی اس رپورٹ میں.
فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں اور ملک کے دیگر شہروں سے آئے عاشقان رسول، مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کو مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا گیا۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا عطاری نے عاشقان رسول کے درمیان کیا شان ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل پیش آنے والے واقعات بیان کیے اور ہفتہ وار اجتماع کے شرکاء کو درود شریف کی کثرت کرنے، محفل میلاد سجانے اور جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مسجد یا محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے، فرشتے اس گھر، مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے، اللہ پاک اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے، ڈوبنے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کا جشن دھوم دھام سے منائیں گے، خوب محافل میلاد سجائیں گے۔ آج ماشاءاللہ جو بیان تھا، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ربیع اول کے حوالے سے تھا کہ ربیع اول میں جو ہے اپنے گھروں کو سجایا جائے اور جھنڈے لگائے جائیں، محفل میلاد کی جائے کہ جس سے جو ہے سالہ سال برکت رہتی ہے اپنے گھر کے اندر، تو خود بھی محفلیں کی جائیں اور اپنے آس پڑوس والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی جائے۔ بس یہ ایک ایڈوائس ہے جو ہم نے سنا تھا کہ بندہ شو آف کے لیے نہ کرے، بس دل راضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے لیے کرے۔ تو شو آف جو کرے گا، جو سارا پیسہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ انشاءاللہ اگر دل سے کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اجتماع میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ ترغیب ملے کہ میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے لینے، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دھوم دھام سے میلاد کا محفل سجائیں گے۔ آقا کی آمد کی خوشی میں چراغاں بھی کریں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، دکانوں کو، محلوں کو جیسے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت آیا ہے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 13 اگست 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر آپ کی اسکرین پر۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت ملک بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں منعقد ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے اور علم دین کا نور پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کی اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ ہوا اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ آئے آقا 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 آئے آقا، نبی کی آمد ہے، 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 میرے آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں انشاءاللہ الکریم 17 اور 18 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ڈیولپرز، انویسٹرز، بلڈرز، لینڈ پرووائڈرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور تاجر برادری کے لیے 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دینی و اصلاحی رہنمائی کے ساتھ کاروباری معاملات میں اسلامی اصولوں، حلال و حرام کی تمیز، شرعی احکام اور نیکی کی دعوت کے فروغ کے حوالے سے اہم رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے تمام متعلقہ افراد کو اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ عاشقان رسول کہ جن کا تعلق ہے لینڈ پرووائڈنگ سے، یعنی جو بزنس کے طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف انویسٹرز کو شامل کرتے ہیں، لینڈ کا بزنس کرتے ہیں، بائنگ کا، سیلنگ کا، پرچیزنگ کا، اس کے علاوہ بڑی بڑی سوسائٹیز بنانے سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ الکریم 17-18 اگست کو ان کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں۔ انشاءاللہ الکریم یہ جو اجتماع ہے 17 اگست کو ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اور اس اجتماع کی جو خصوصیت ہے اس میں
شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران عطاری صاحب مدد اللہ العالی کا بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم ایک مفتی صاحب بھی بیان فرمائیں گے کہ جو لینڈ کے حوالے سے، سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے، سوسائٹیز کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور اس بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ عاشقان رسول کو گائیڈنس دیں گے۔ تو بہت اچھا موقع ہے 17-18 اگست، آپ ضرور تشریف لے جائیے، انشاءاللہ الکریم بے شمار برکات اور علم دین سیکھنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی برکات عطا کرے اور علم نافع عطا فرمائے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 15 اگست 2026 بروز ہفتہ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں بلوچستان کی ٹیم کے لیے آڈیشنز ہوں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لے سکیں گے، جبکہ 8 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کے مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 30 جولائی 2026 کو ڈیرہ العیار بلوچستان میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے اور تنظیمی شیڈول پر عمل کرنے کے حوالے سے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 30 جولائی 2026 کو بلوچستان کے شہر ڈیرہ العیار میں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ جعفر آباد، اوسطا محمد، صحبت پور اور نصیر آباد سے ذمہ دار اسلامی بہنوں اور مدرسات نے شرکت کی۔ سیشن میں صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے ذمہ داران اور مدرسات اسلامی بہنوں کی تعلیمی نظام کو مزید مؤثر بنانے، تنظیمی شیڈول پر باقاعدگی سے عمل کرنے اور شعبے کی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کے حوالے سے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ اس موقع پر اسلامی بہنوں کو 8 دینی کاموں میں فعال کردار ادا کرنے، مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت زیادہ سے زیادہ مدرسات تیار کرنے، نئے مدارس کا آغاز کرنے اور قرآن پاک کی تعلیم کو مزید عام کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اختتام پر اسلامی بہنوں اور مدرسات نے دیے گئے اہداف پر عمل کرنے، نئے مدارس المدینہ قائم کرنے، مدرسات کی تعداد میں اضافہ کرنے اور 8 دینی کاموں کے مزید فروغ کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سندھ کے شہر کوٹ غلام محمد میں 1 اگست 2026 کو شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے لیے ایک عظیم الشان ردا پوشی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن صوبائی مشاورت اسلامی بہن نے طالبات اور دیگر اسلامی بہنوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دی۔ صوبہ سندھ کے شہر کوٹ غلام محمد میں 1 اگست کو ام عطار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر جامعۃ المدینہ گرلز میرپور خاص ڈویژن کے تحت عظیم الشان ردا پوشی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں جھڈو، ڈگری، کنری، عمر کوٹ، میروا اور سامارو میں قائم جامعۃ المدینہ گرلز کی طالبات اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ردا پوشی اجتماع میں 6 سالہ درس نظامی کورس مکمل کرنے والی عالمات اور فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی 107 طالبات کی ردا پوشی کی گئی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی سے ہوا۔ ردا پوشی کے اس اجتماع سے رکن صوبائی مشاورت اسلامی بہن نے علم دین کی فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دی۔ اجتماع کے اختتام پر درس نظامی اور فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی طالبات میں باوقار انداز میں ردائیں اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر فارغ التحصیل طالبات نے دینی کاموں میں حصہ لینے اور اپنی عملی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 14 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔